السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور پھر آگے سکھائے، قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور اس کو جتنا سیکھ لے اتنا ہی پھر اس کو آگے سکھائے، سیکھے بھی اور سکھائے بھی، وہ ہے بہترین شخص۔ اب ہمارے نزدیک بہترین کون ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے MBBS کر لیا تو وہ کیا ڈگری حاصل کیا اس نے، وہ تو بہترین شخص تو یہ ہو گیا، یا پھر کوئی انجینئر بن گیا، یا پھر کسی نے کوئی کائنات کی ڈگری حاصل کر لی، کائنات کو سمجھ لیا، سائنسدان بن گیا۔ تو ہمارے کچھ پیمانے اس طرح سے ہیں کہ کون بہترین ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، قرآن کو سیکھا کہ قرآن کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ہم سے، اور پھر اس نے صرف سیکھا ہی نہیں بلکہ اس کو آگے پھیلایا، دوسروں کو بھی سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن کو پڑھنے سے، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حرف سے مراد، یعنی اگر انسان نے کہا الف لام میم تو اس میں 3 حرف ہیں، الف ایک ہے، لام دوسرا ہے، میم تیسرا ہے، لہذا الف لام میم پڑھنے سے انسان کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے صرف اس کی تلاوت کرنے کا۔ قرآن کی تلاوت کرنا بھی باعث ثواب ہے اور اس سے ہماری نیکیوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، لیکن قرآن کو نازل کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی صرف تلاوت کریں، بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور اس کو جو ہمیں سمجھ آیا ہے اس کو پھر آگے پھیلائیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ دیکھو یہ ہے قرآن کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، قرآن اس طرح سے کہتا ہے کہ اس طرح سے زندگیاں بسر کرو۔ اب یعنی کوئی بھی قوم ہے یا پھر کوئی بھی ایک نئی اجتماعیت آتی ہے، کوئی ایک نیا معاشرہ قائم ہوتا ہے، تو وہ کچھ اپنے رولز طے کرتا ہے کہ کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے۔ ایک اکیلا انسان ہے تو اس کو کس طرح سے رہنا ہے، اگر کچھ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے تو اپنے ساتھ والوں کے کچھ حقوق ہیں، اور اگر اسی طرح سے کسی معاشرے کے اندر رہ رہا ہے تو اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، اپنے باقی مسلمان بھائیوں کے ساتھ یا پھر کوئی غیر مسلمان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تو وہ ساری کی ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، کہ اسلام بتاتا ہے کہ زندگی کے اندر کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، اور وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ انسان نے انڈیویجولی طور پر کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے اور اجتماعی طور کے اوپر کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، اور ان ساری چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کر کے اپنی ساری زندگی کے اندر ایک پورا معاشرہ قائم کر کے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہمیں ثابت کروا دیا کہ یہ قرآن کی تعلیمات ہے اور اس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے۔ لہٰذا ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے فتنے آئیں گے اور میری زیادہ تر امت ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ قرآن اور میری سنت، یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر انسان عمل کریں گے، ان دونوں چیزوں کو لے کر چلیں گے، اس کے اوپر اس کے مطابق زندگیاں بسر کریں گے تو وہ ان فتنوں سے بچ جائیں گے۔ تو ہمیں قرآن اس لیے دیا گیا کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کس طرح سے زندگی بسر کریں۔ تو اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھولتا ہوں، میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، پتہ چلتا ہے اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے مجھے کون سے احکامات دیے ہیں، مجھے کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، لہٰذا میں قرآن کھولتا ہوں تاکہ اللہ مجھ سے باتیں کرے۔
اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو پھر میں نماز نیت لیتا ہوں. اس کے اندر انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بہت ساری دعائیں کرتا ہے، تو گویا کہ انسان اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے. تو یہ ہے وہ قرآن کا مقام کہ ہم اس قرآن کو، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھ کر پڑھیں، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں. کوئی سا بھی ترجمہ آپ اٹھائیں، اس ترجمے کے ساتھ آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی تعلیمات دی ہیں، اور ایک بندہ مومن ہونے کے حوالے سے، ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے مجھے کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، وہ سارے کا سارا ہمارے سامنے اس قرآن کے اندر آ جائے گا. لہٰذا آج سے ہم لوگوں کو یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اور یہ بھی روٹین بنائیں کہ دن کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ہم قرآن کا لازمی تلاوت کریں گے، اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے تاکہ ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات جو ہے ہمارے سامنے آ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.